ربا میرے حال دا محرم تو ربا میرے حال دا محرم تو اندر تو باغی تو اندر تو باغی تو روم روم وچ تو ربا میرے حال دا محرم تو ہی تانا تو ہی بانا تو ہی تانا تو ہی تانا تو ہی بانا میرا سب کچھ تو ربا میرے حال دا محرم تو کہے حسین فقیر نہیں مانا کہے حسین فقیر نہیں مانا میں نہیں سب تو ربا میرے حال دا محرم تو ربا میرے ربا 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 کیا جزاک اللہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں وسیع شاہ اور میں ہوں عائشہ احتشام اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن پیغام رمضان اور آج یعنی کہ اللہ کی مہربانی سے آخری روزہ ہے اور اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دل جو ہے وہ اداس بھی ہے اور دل خوش بھی ہے. خوش اس حوالے سے ہے کہ اب جسے کہیے کہ جزا کا وقت آیا چاہتا ہے, عید جو ہے اس کو گلے لگانا ہے, اور اداسی اس حوالے سے ہے کہ ایک مہربان جو ہے وہ بہت کچھ دے کے بہت کچھ سکھا کے ہم سے رخصت ہو رہا ہے, اور امید یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو اگلے سال پھر اس مہربان سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دن ہوتا ہے, جو آخری روزہ ہوتا ہے سال کا رمضان کا, وہ احتساب کا بھی دن ہوتا ہے کہ پورا مہینہ ہم نے
کیسے گزارا, کس طریقے سے رمضان کو برتا ہے, کیا پوری صحت کے ساتھ, پورے تقوی کے ساتھ ہم رمضان کے روزے رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. اور پھر سب سے اہم بات عائشہ صاحبہ جو آج کے دن ہوتی ہے, جو ہم برسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کی رات بہت ہی اہم رات تصور ہوتی ہے, اسی لیے اس کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے, یعنی انعام کی رات. اور دیکھنے میں آیا ہے کہ اس حوالے سے یعنی کہ مسلمانوں میں اور ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ بہت ہی کم یعنی کہ ریئلائزیشن پائی جاتی ہے کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. یعنی کہ اس کی مثال ایسے دی گئی ہے کہ ایک مزدور جو ہے جب اس کو روزی, جب اس کو اجر دینے کا وقت آتا ہے, اس کی اجرت دینے کا وقت آتا ہے, تو وہ بجائے اجرت دینے کے لیے پورے مہینے کام کرنے کے بعد وہ مارکیٹس میں شاپنگ کے لیے نکل جاتا ہے اور پلے ہے کچھ نہیں اس کے, یہ والا حال ہے. تو آج کی رات کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, رمضان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. پھر یہ ہے کہ عید جو ہے ایک فیسٹیوٹی مسلمانوں کو جو عطا کی گئی ہے, ملنے جلنے کا ایک موقع دیا گیا ہے, قدورتیں مٹانے کا ایک ایسا موقع دیا گیا ہے جس میں انائیں جو ہیں وہ ایسی نرم ہو جاتی ہیں کہ آپ آسانی سے اس انا پر قابو پا سکتے ہیں, چونکہ ایک موقع ہے. کبھی باری تعالیٰ نے بھی کہا, معاشرہ بھی کہتا ہے, سال کے بعد ایک موقع بھی آیا ہے, تو چلیے کسی کو بڑھ کے گلے لگا لیجئے. تو بہت کچھ ہے جو آج کے دن کے حوالے سے, آج کی رات کے حوالے سے اور کل کے حوالے سے ہے, اسی سب پر آج ہم بالکل صحیح کہا آپ نے. لیلۃ الجائزہ کی رات ہے, انعام کی رات ہے, لیکن پھر بھی یہ ہم ہر سال ایکسپیرینس کرتے ہیں, آپ اتفاق کریں گے وسیع صاحب میرے سے, کہ جب آخری روزہ ہوتا ہے تو دل میں ایک اداسی سی ہوتی ہے اور عجیب سی اداسی ہوتی ہے, اور بالکل اس طرح کی ایک اداسی ہوتی ہے یا اس طرح کا ایک خیال بندے کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے, یا دل میں جو احساسات ہوتے ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز آپ سے دور جا رہی ہے, ایک بچھڑنے کی جو فیلنگ ہوتی ہے اس طرح کی ہوتی ہے. یعنی ماہ سیام جو ہے وہ آپ سے بچھڑ رہا ہے ایک سال تک کے لیے, لیکن ایک سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے, وہ برکتیں, فضیلتیں, رحمتیں, اور اگر آپ اس کو اگلی دفعہ ایکسپیرینس کرنا چاہیں تو پھر تو بشرطِ زندگی والی بات ہے, اور جس کا ایک پل کا بھی سچی بھروسہ بات ہے, ہم نہیں نہیں جانتے کبھی دوبارہ ہمیں یہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ کرے کہ سب کو ہو, مگر بہرحال یہ زندگی کی حقیقت ہے, موت سے بڑی حقیقت ہے کیا. بہرحال آج کے دن اچھا یاد کرنا چاہیے. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, ان کا تعارف آپ سے کرا دیں. سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب, بہت شکریہ بخاری صاحب جوائن کرنے کے لیے. پیر سید حبیب عرفانی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, اور الحاج رفیق ضیاء قادری صاحب کی خوبصورت آواز میں ہم تو آپ نے سنی ہی ہے. شاہ صاحب, جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا عنوان کا, اور آج آخری روزے کی مناسبت سے لیلۃ الجائزہ پر ہی بات ہوگی, اور بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب انعام کا وقت ہوتا ہے تو تب وہ بازاروں میں ہوتا ہے, تو بات اس پہ بھی کرنا ضروری ہے کہ آخری روزے کے حوالے سے کیا اہم چیزیں جو ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. کیا اس طرح کی بھی کوئی گنجائش موجود ہے کہ اگر کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں, کہیں پر ہم جو ہے وہ کیئرلیس ہو گئے ہیں, اگر ایک طرح سے میں کہوں, تو اس کو بھی جانے جانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے, تو اس کو بھی ابھی بھی کیا ہمارے پاس گنجائش ہے, یا ابھی بھی کیا ہمارے پاس موقع ہے کہ اس کی کریکشن کر لی جائے, یا جاتے جاتے رمضان کی فضیلتیں اور برکتیں جو ہیں ان سے فائدہ اٹھا لیا جائے. تو اسی سے ہم جو ہے وہ اپنی گفتگو کا آغاز ہے وہ کریں. کیا خبر جاتے جاتے کوئی ایسی ادا جو ہے وہ پسند آ جائے خالق کو. اور آپ کا بھی, بلکہ میں چاہوں گا کہ پروگرام کے اختتام سے پہلے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, عرفانی صاحب کا بھی, دیگر احباب بھی, جنہوں نے پورا مہینہ یعنی کہ وقت دیا. ٹرانسمیشن کی شان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ علماء کرام سے ہی ہے, اور آپ ہی لوگوں کے طفیل خیر کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا ہے. تو بہت جتنی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اجر تو اس کا اللہ ہی آپ کو دے سکتا ہے. اور جیسے کہ عائشہ صاحبہ نے کہا, اسی سوال کو اگر ایڈریس کر کے ہم شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب آپ کا اور عائشہ بہن کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے آپ اجازت دیجیے گا, مجھ سے کوتاہی ہوگی. ویسے تو یہ عائشہ کا چونکہ وہ سبجیکٹ تھا, وہ کہنے کہ بھی انم اگلی مرتبہ آپ کو کوئی چیز نہیں کھلائیں گی, کیونکہ ابھی تک آپ نے انم کا ذکر نہیں کیا. تو عائشہ ذرا ہاں جی بالکل, یہ ہو سکتا ہے کہ انم ناراض ہو جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ, اتنی مزیدار چیزیں جو آپ نے پورا رمضان ہمیں بنا کر کھلائی ہیں, تو بہت بہت شکریہ آپ کا. یقیناً جاتے جاتے بھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں کچھ بنا کر نہ کھلائیں, تو آج بھی یقیناً اہتمام تو ہوگا. جلدی سے بتا دیجئے بن کیا رہا ہے. آج جو ہے ہم چکن یخنی پلاؤ بنا رہے ہیں, اور ساتھ میں جو ہے ہماری مین امپورٹنٹ ڈش جو ہے وہ ہے سبروسو کے. آج میں چکن نگٹس جو ہے وہ فرائی کروں گی. تو ساتھ میں اس کے ساتھ میں نے جو ہے سوس ایک بناؤں گی, سیسمی سویٹ چلی سوس بناؤں گی, اور اس کو اس کے ساتھ سرو کروں گی. تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سبروسو کی بات ہوتی ہے, تو پھر وہاں پہ ہم سب سے پہلے دماغ میں جو کلک کرتی ہے چیز وہ کرتی ہے رمضان. رمضان میں کیا سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟
समोसे पकौड़े इस तरह की चीज़ें जो है। और अगर हम अपने अफ्तार में पकौड़े बनाते हैं और उसी टेबल के ऊपर अगर हम समोसे और कचौरी भी रख दें तो उस पर 4 चांद लग जाते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सबरोसो की। तो सबरोसो बेसिकली आपको पता है कि इसके अंदर इसकी फीड से लेकर इसकी जो पैकिंग तक जो होती है वो सारी चीज़ें जो है बड़ी मद्देनज़र रखी जाती हैं। प्लस जो है इधर जो इसकी फैक्ट्री जो है उसके अंदर बिल्कुल भी ह्यूमन का आना जाना बहुत कम है। ज़्यादातर ऑटोमेटिक मशीनरी के साथ जो है इसका काम किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है जहाँ पे ह्यूमन का आना जाना बहुत कम है और वहाँ पे उनकी कन्वीनियंस लेवल जो है बहुत ज़्यादा देखा जाता है। प्लस इसकी अगर कन्वीनियंस लेवल के ऊपर देखा जाए तो अफ्तार और सहर के लिए जो है ये सबसे बेस्ट है। बड़ा क्विक बनने वाली रेसिपीज़ होती हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर आपका सहर में दिल कर रहा है कोई पराठा खाने का तो आपने फटाफट हार्डली 2 से 3 मिनट में पराठा बनाया और उसको बनाकर जो है आपने सर्व कर लिया। आपको खाने में इतना वक्त नहीं लगेगा जितना बनने में लगेगा। बिल्कुल। और उसके बाद जो है अफ्तार में फटाफट आपने समोसे फ्राई किए, पकौड़े फ्राई किए तो वो ज़बरदस्त सा जो है एक हमारा अफ्तार भी रेडी हो जाता है हार्डली 7 to 8 मिनट्स के अंदर। उसके बाद जो है जो इनकी जो मेन इम्पॉर्टेंट इनका जो फ्रोजन आइटम है वो है चिकन कचौरी। चिकन कचौरी जी आपको पता है कि वो ज़बरदस्त एक क्रिस्पी कोटिंग है उसकी और खाने में भी बहुत लाइट है। प्लस जो है हाइजीन पर्पस से बहुत बेस्ट है क्योंकि जो चीज़ आपने अपने हाथ से बनाई है उसका तो फिर मज़ा ही और है। तो आप जो है इस कचौरियों को फ्राई भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको जो है बेक भी कर सकते हैं और दोनों में खाने में जो है इसका टेस्ट प्रोफाइल बिल्कुल एक जैसा आता है। ये फर्स्ट टाइम अना मेरा ख्याल है कि किसी ब्रांड ने कचौरियाँ इतनी ज़बरदस्त जो है वो इंट्रोड्यूस कराई हैं और कितनी ज़बरदस्त आप बात करती हैं इनमें कि इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं और बेक भी कर सकते हैं। तो बेक वाली बात बहुत अच्छी है। फिर वो आपको गिल्ट कम हो जाता है ना जब आप अपनी पसंद की कोई चीज़ खा रहे होते हैं तो उसमें आपको होता है कि ये ऑयल में फ्राई नहीं हुई भी। चलो जी हम बढ़ेंगे बुखारी साहब की तरफ, लेकिन बुखारी साहब की इजाज़त से ब्रेक पे जाना है। और चूंकि अनम का तारुफ थोड़ा सा ताखीर से हो गया था तो आप तैयार रहिएगा, खाने में आज मिर्चें तेज हो सकती हैं। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं और हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक ज़िया साहब, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब और मोहतरम पीर सैयद हबीब इरफानी साहब। अच्छा बुखारी साहब, चूँकि आज का दिन बहुत अहम है, फिर ईद है, कुछ फ़िक़ही जो मसाइल तो मैं नहीं कहूँगा फ़िक़ही जो मामलात हैं उनको भी देखना है, जो कि फ़ितरे का मामला है। तो जैसा कि आयशा साहिबा ने सवाल पुट किया था वहीं से इसको आगाज़ करते हैं कि आखिरी जो रोज़ा है क्या पूरे रमज़ान से इसकी कोई जुदागाना हैसियत है या जैसे 30 रोज़े हैं उसी तरीके से ये है या कोई मौका फराहम करता है मामलात को अभी भी बेहतर करने का, अपने आप को संवारने का, तकवा के हवाले से कुछ इस पर हम बात कर लेते हैं, फिर लैलतुल जायज़ा पे कर लेते हैं, फिर फितराने पे कर लेते हैं और फिर ईद के ऊपर जो हमारा रवैया होना चाहिए उस पर कर लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं आखिरी रोज़े की खास तौर पर अहमियत के हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब आपका और आयशा बहन का बहुत शुक्रिया कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन को चलाया और सब ने इस्तेफादा किया। हमने भी आपकी बात चीज़ों से माशाल्लाह मुस्तफ़ीद होने का शर्फ हासिल किया। हम तो सीखते हैं आपसे। और अभी आपने इंट्रो में आयशा बहन भी बड़ी अच्छी बातें की और आपने एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई कि ये जो मौका है ये अपना मुहासबा करने का है। ये जो 30वां रोज़ा है इस मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलाम में हदीस बाग याद आ रही है, फरमाते अलकय्यिस मन दाना नफ्सहु, दना इंसान वो होता है जो अपना मुहासबा खुद करता है। हर सैयद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाया करते थे हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु, अपना मुहासबा खुद करो कबल इसके कि वो वक़्त आ जाए कि अल्लाह हमारा मुहासबा करे। और जिसका मुहासबा अल्लाह ने किया ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मानू की शाहद यौमुल क़ियामत इल्ला उज़्ज़िब, क़यामत के दिन जिसका मुहासबा अल्लाह ने किया फिर उसे अज़ाब से कोई बचा नहीं सकेगा। इसलिए यकीनन इस मौके पे हमें अपना जायजा लेना चाहिए कि 30 दिनों में मुसलमान कहते हैं गर तुम बीनी हिसाबम नागुज़ीर, माशाअल्लाह बिल्कुल निगाह मुस्तफा पिन्हा बेगी। यकीनन हमें एक सहूलत तो है ना कि यहाँ से इंशाअल्लाह निकल जाए। और हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख सादी रहमतुल्लाह गुलस्तान में लिखा है कि कसरा दीद दर हर में काबा रूए हसा, बैतुल्लाह की कंकरियों पे सर रखकर सजदे की हालत में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के कह रहे थे या अल्लाह क़यामत के दिन मुझे माफ कर देना।
اگر مجھے معاف نہیں کرنا تو مجھے نبینا بنا کے اٹھانا تاکہ تیرے محبوب کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے شرمندگی کا احساس نہ ہو. تو یقیناً اہل اللہ کی تو شان یہی ہے. تو یہی میں عرض کر رہا تھا جب ہم محاسبہ کریں گے نا اپنا تو دو چیزیں نظر آئیں گی. یا تو یہ نظر آئے گا پوزیٹو کہ میں نے جو اللہ نے میری ذمہ داریاں لگائی تھی بحیثیت ایک مومن اور مسلمان, روزے رکھنا, قیام اللیل کرنا, تلاوت قرآن کرنا اور اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ, دعوت افطار, صلہ رحمی, اس طرح کی چیزیں جو نظر آئیں گی نا تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سب سے پہلے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یا اللہ یہ تیری توفیق سے ہوا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ توفیق نہ دیتا نہ ہم روزہ رکھ سکتے, توفیق الہی نہ ہوتی تو ہم نہ قیام اللیل کر سکتے. تو یقیناً جو کچھ کیا اس پہ ہمیں گمانڈ نہیں اپنے دل میں پیدا کر لینا چاہیے کہ میں نے بڑا کمال کر دیا, یہ بڑی میری کاریگری, میں نے ایسا کیا. ہرگز ایسا نہیں. سب سے پہلے اسے اللہ کی اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر اس موقع پہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. اہل اللہ کی شان یہی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, اللہ کا گھر بنایا, گھر بنا کر اللہ نے قرآن میں ان کا یہ ذکر کیا ہے تو کیا کہا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر دیا, اب تیری بارگاہ میں عرض ہے تو اسے قبول فرما. اللہ قبول کر لے تو ذرہ بھی اللہ پہاڑ بنا دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ ایک کھجور, غریب آدمی ایک کھجور اللہ کی راہ میں سخاوت کرتا ہے, ان اللہ تعالی یقبلها بیمینہ ثم یربیها, فرمایا اللہ دائیں ہاتھ, اور فرمایا اللہ کا تو دو ہاتھ ہی وہ دائیں ہیں, کیسے یہ اللہ جانتا ہے. نبی پاک نے بیان فرمایا تو فرمایا کہ اللہ خود قبول کرتا ہے ہاتھ آگے بڑھا کر, پھر اس کے اللہ پرورش کرتا ہے. قیامت کے دن جب اس کو لایا جائے گا نا تولنے کے لیے, احد پہاڑ کے برابر وہ کھجور ہوگی, تو ذرہ بھی اللہ پہاڑ بناتا ہے. اگر اللہ قبول نہ کرے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں آمرۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ, عمل کرنے والے عمل کرتے کرتے تھک جانے والے, لیکن قیامت کے دن اللہ ان کا کوئی اجر نہیں دے گا, جہنم میں جائیں گے. دوسری بات اگر یہ نظر آئے پوزیٹیو کی بجائے نیگیٹو کہ میں تو کچھ بھی نہ کر سکتا, ایسے بندے بھی تو ہیں, ان کے لیے اللہ نے فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اور میرے بندو تم نے اپنی جانوں بھی زیادتی کی لیکن ابھی میں تمہارا رحمان رب موجود ہوں, یہ پورا سال میرا ہی ہے, میں رحمان تمہارا معبود, آؤ میری طرف. ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, جب تک یہاں سے غرغرہ موت کے جاری نہیں نہ ہو جاتا اللہ پاک اپنا رحمت کا ہاتھ پھیلا کے رکھتا کہ آؤ میرے بندو, حل من مستغفرین فاغفر لہ, ہے کوئی معافی مانگنے والا معافی مانگے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کروں. مگر ہم پہ لازم یہ ہے, مگر ہم پہ لازم یہ ہے کہ اپنا محاسبہ جو ہے وہ کرتے رہیں. اس کی رحمت کی امید پر گناہ کیے جانا جو ہے یہ بھی بڑی خوفناک اور بری بات ہے. یقیناً دیکھیے شاہ صاحب نے ماشاءاللہ گفتگو رمضان کے حوالے سے کہ ایک طویل خطبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات دیا, اور اس میں اس مہینے کو 3 حصوں میں کہ پہلا حصہ اس کا رحمت ہے, دوسرا حصہ مغفرت ہے, اور تیسرا حصہ نار جہنم سے نجات ہے. پھر اس میں احادیث مبارکہ میں بھی یہ بات ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا, کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی کیفیت میں رکھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے, من ذنبہ ہی ما تقدم, آنے والے گناہ بھی معاف کر دیے. تو یہ شیش میں اسی طرح یہ روزے کا قیام کا ہے کہ جو رات میں قیام کیا ایمان اور احتساب کی حالت میں. اب ایمان اور احتساب دیکھیے روزہ ایک کیفیت کا نام ہے, کیفیت روزہ بندے کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. اگر بغیر روزہ دار یہ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں تو کسی کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جو اس کو جان سکے, وہی جانتا ہے. اور اسی لیے یہ اس کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں, اور یہ میں ہی اس کی جزا دے سکتا ہوں. پھر اس میں یہ ہے کہ رمضان کے انعامات میں آخری عشرہ جو ہے اس میں طاق راتوں کا ایک ارشاد فرما دیا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے, اور اس کی تلاش کے لیے حکم دیا کہ تلاش کرو, جس کو وہ اب یہ کہ اتنی لمبی مشقت بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا ہے, 20 دن کا اعتکاف بھی فرمایا ہے, آخری 10 دن کا, پھر آخری 10 دن میں 5 راتیں کر دی کہ جو طاق راتیں ہیں ان میں اس کو تلاش کرو. پھر جو یہ آخری رات کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ بندے کو اپنا احتساب تو یقیناً پورے رمضان میں ہے, اور اس میں میں پہلے جو بات گزارش کر رہا تھا کہ جو کیفیت اس میں چلتی ہے
اور جو قرآن مجید کے ارشاد ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اب تقوی اس کیفیت کا نام ہے کہ اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، تقصیریں، لغزشیں، گناہ، خطائیں سب کو مد نظر رکھنا، جو سامنے ہیں، جن کا احساس ہے، جن کا ادراک ہے، جن کے بارے میں پتہ چلا۔ اور یہ ایک اور جگہ بھی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ بار الہا مجھ سے جو کوئی بھول، کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی لغزش بھولے سے یا جانے بوجھے ہوئی، اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا۔ اب یہ رمضان یہ ہے کہ یہ اپنے مواخذے کی بات ہے، اپنے احتساب کی بات ہے، کہ وہ دیکھتا رہے، اپنے آپ کو چنتا رہے کہ پورا دن روزے کا ہے، میرے اللہ نے اس میں کیا کیا شے حرام کی ہے، جھوٹ بولنا اس نے منع کیا ہے، غیبت کرنا منع کیا ہے، یہ ویسے بھی منع ہے، لیکن رمضان میں خاص طور پر ہے حسد، یہ چیزیں جتنی یعنی معاشرتی برائیاں جن کو کہیں گے آپ، کہ جن کا جرم یا اس طرح ان پر حد لاگو نہیں ہوتی یا قانون لاگو نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جرائم میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی سزا آخرت میں ملے گی کہ آدمی ان پر اپنا احتساب کرتا رہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جائز، ایک تو یہ ہے کہ جو محرمات ہیں، منتہیات ہیں، ان سے رکنا، پھر یہ ہے کہ جائز، حلال، بابرکت چیزوں سے خوشنودی کی خاطر کھانا پینا، ہر شے اور بے شمار ایسی بابرکت چیزیں خواہش کے باوجود، طلب کے باوجود، میسر ہونے کے باوجود اس سے رکے رہنا، اپنی اللہ کے حکم کی بجاوری میں، یہ ایک احتساب کی حالت، یہ اس کو، اور اس کو یہ ہے کہ جب بندہ آخری جس طرح سے آج کا دن ہے کہ اس میں یہ بات آتی ہے کہ بار الہا یہ رمضان گزرا، تیری توفیق، تیرے کرم اور تیرے احسان سے گزرا، ورنہ ہم میں تو ہمت والی بات نہیں ہے، یہ تیری توفیق ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ قبول کر لے اگر وہ، یہ اس کا کرم ہے، اس پر احسان کسی کا نہیں ہے۔ لوگ یہ جس طرح بات آپ بھی کر رہے تھے، شاہ صاحب نے بھی کہا کہ احسان جتلانے والی بات، یا اپنے آپ کو تکبر میں لے کر جانے والی، تکبر تو بڑا ہی جناب، تکبر میں بڑائی میں لے کر جانے کے، یعنی کہ کیسے کیسے عبادت گزار بعض اوقات اس وجہ سے بالکل سب کچھ اپنا راج کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے ساتھ ہم سب نے اور جس نے بھی روزے رکھے ہیں اس کو عاجزی بھی عطا فرمائے، چونکہ عبادت کا ایک حسن جو ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ عبادت کی قبولیت کا ایک اشارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میں عاجزی جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیو نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن پیغام رمضان میں۔ کچن میں پہنچ چکی ہوں، انم کے ساتھ موجود ہوں، سب روسوں کی مزے مزے کی چیزیں یہ بنا رہی تھیں، تو میں نے کہا جا کے دیکھا تو جائے کہ ہو کیا رہا ہے، اور ساتھ مین ڈش کیا ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے افطار کرنے پہ۔ انم جلدی سے بتا دیں کیا بن رہا ہے؟ بالکل، آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ آج ہم یخنی پلاؤ بنا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو آج امیزنگ چیز جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے سبروسو کے چکن نگٹس، بچوں اور بڑوں کے فیوریٹ۔ اچھا، مجھے بچوں کا تو پتہ نہیں، لیکن بہرحال میرے بڑے فیوریٹ ہیں، اور پلس آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ذائقہ، یہاں تک کہ ایک ایک چیز نمک مرچ تک اتنی ایکوریٹ ڈلی ہوئی کہ ہر بندے کی وہ ٹیسٹ برڈ پر ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے میں ان کو فرائی کر رہی ہوں، ان کو تھوڑی سی جو ہے ہلکی آنچ پہ فرائی کریں گے تاکہ اچھے سے اندر سے کوک بھی ہو جائے اور اوپر سے اچھا سا گولڈن کلر اس کو آ جائے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سبروسو سب سے پہلا ایسا برانڈ ہے جس نے جو ہے فروزن کچوریز انوینٹ کی ہیں، اور اس کی جو کوٹنگ ہے وہ اتنی زبردست خستہ سی ہے، آپ اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں، اور سب سے بیسٹ بات ہے کہ یہ ہائیجین ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے لانا ہے اس کو گھر، اور لا کر آپ نے اس کو جب فرائی کرنا ہے یا بیک کرنا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ہر چیز جو آپ کے سامنے پک رہی ہے تو وہ اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور آج میں آپ کو یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ کھانے میں کیسی ہے، کیونکہ ہم نے اس دن بھی بنائی تھی کچوری، ہم رمضان میں ٹرائی کرتے رہے ہیں اس کچوری کو، تو کھانے میں بھی نہایت لذیذ ہے یہ، اور جو کرسپ آتا ہے نا اس کا اوپر والی لیئر بہت اچھا، بہت امیزنگ، بالکل۔ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ عام روٹین میں جب اگر باہر سے کچوری کھاتے ہیں کہ آپ وہ پتہ نہیں ہائیجین ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، اور اس کو کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ طبیعت جو ہے وہ بڑی ہیوی ہو جاتی ہے، تو اس کو کھانے کے بعد یہ بالکل لائٹ ویٹ ہے، پلس جب آپ ان کو فرائی کریں تو آپ نے ان کو ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہے، آپ نے ان کو ڈالنا ہے، یہ گریجولی خود ہی اوپر آ جاتی ہیں اور سائز میں بھی ڈبل ہو جاتی ہیں،
ऊपर आ जाती है इसका मतलब है पक गई है। ये पक गई है, अंदर से कुक हो गई है, और प्लस जो है साइज में भी डबल हो जाती है। जो बेस्ट बात है कि जो इसका साइज है उससे ये डबल हो जाती है, और खाने में बहुत क्रिस्पी सी है, खस्ता सी है। आप उसको बेक करेंगे या फ्राई करेंगे, लेकिन उसका जो टेस्ट प्रोफाइल है वो बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कि अब आप देख रही थी कि नगेट्स जो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं जी nuggets बिल्कुल, बिल्कुल। अब कितने अच्छा सा उनको गोल्डन ब्राउन बहुत कलर अच्छा आ कलर गया। आया है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख रही हो तो मैंने नगेट्स के साथ जो है एक सेसमी स्वीट चिली सॉस भी बनाई है। अच्छा। तो मैं उसकी भी क्विक एक रेसिपी दे जी, देती जी, हूँ। बिल्कुल दे दें। केचप थी, उसके अंदर थोड़ी सी मैंने हनी ऐड की है, थोड़ी शुगर ऐड की है, उसमें जो है ब्लैक पेपर ऐड की है, सोया सॉस ऐड की है, और साथ में मैंने उसके अंदर ऐड किए हैं सेसमी सीड्स। तो इस तरह से जो है उसको हमने बनाया है डिप को। आप जो है अपने सबरोसो के नगेट्स के साथ ये डिप खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। वो आप कहती होती ना कि बेक भी कर लें, एयर फ्रायर भी कर लें, ये भी कर लें, लेकिन जो गोल्डन ब्राउन कलर फ्राई के बाद आता है ना, वो नहीं आता। अच्छा वो जो फील, अच्छा और सबसे बेस्ट बात है जब मैं नगेट फ्राई कर रही थी तो उनका एक बहुत ही जबरदस्त सा अरोमा आ रहा था। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ सबरोसो के नगेट्स में आ सकता है, इतना अच्छा फील। और खाने के बाद जो है ये बिल्कुल भी आपको भी हैवी भी नहीं करेगा। आप अभी हम यखनी पुलाव बना रहे हैं, अगर आप उसके साथ नगेट्स खाएं अपने आप में कॉम्प्लीमेंट देखें, फ्यूजन फ्यूजन हो जाएगा ये। क्यों सर फ्यूजन हो जाएगा ना। ये जैसे कुछ अर्से पहले मैंने नूडल पकौड़ा बनाया तो उस पर फ्यूजन किया, आज इसमें भी ये फ्यूजन मेरे लिए नया नहीं है। मेरे बच्चे हर चावलों के साथ नूडल्स खा सकते हैं, कोई भी चावल हो उसके साथ नगेट्स मुझे भी अपने घर ही ले जाए, मुझे भी अपने घर ही ले जाए क्योंकि मैं भी नगेट्स ऐसी- खा सकते हैं। तो ये फ्यूजन हमारे लिए तो नया नहीं है। हाँ बिल्कुल। शाह साहब, यखनी पुलाव का भी एहतमाम है। हाँ। बड़ी रिवायती सी एक डिश है हमारे यहाँ जो बनती है, तो आज जो है आखिरी दिन ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए जो यखनी बिल्कुल। पुलाव का अच्छा, एहतमाम मैं हुआ ना है। इनसे पूछ नहीं सका ये तमाम रोज़ों के दौरान कि कभी गुस्सा हो जाए तो मिर्च तेज कर देती हैं आपके हाँ लिए? जी। आज हमें इस चीज का खदशा मैंने था कहा कि आज ये हम मैं आपको पूछ के introduction जाऊंगा कराना नमसार। भूल हाँ, गए। मैं अगर कभी गुस्सा आ रहा है और कहीं मूड खराब है तो ज्यादा मिर्चें डाल दी। और हमने तो चले जाना बाद में, अपना गुस्सा तो चले रिलीज हो गया ना खाने के बाद। हाँ, तो शाह साहब ये टिप्स थे तमाम मर्दों के लिए कि अगर आपको अच्छा खाना चाहिए तो आप जरा तहम्मुल रखिए, और अगर खातून खाना को गुस्सा आ जाए तो फिर कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, ये तो हकीकत से मबनी बात की है इन्होंने। बिल्कुल ठीक है, वो आप सही कह रही है। खातून खाना को गुस्सा आ जाए तो वो हमारे यहाँ मिर्चें तेज नहीं, हमारे यहाँ खाना ही मिलता, मसला ही है। मिर्चें तो तब तेज होंगी जब खाना मिलेगा। रफीक भाई है ना, क्या कहने यार है आप पे, कैसी कैसी अच्छी नातें जो हैं। नात तो खैर सुभान अल्लाह जिसको सादत हासिल हो जाए, मगर आप पे खास ही आता है ना। चाह रहा है अगर आप का भी मूड हो, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर में मैं इस यकीन से जिंदा हूँ, आप मेरे हैं। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ, आप मेरे हैं। मेरी हयात
کا دار و مدار آپ سے ہے حضور میں. شاہ صاحب یہ ایک نیا شعر پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے بغرض اصلاح. ہے آپ شہر علم اور یلی دروازہ ہے آپ شہر علم اور یلی دروازہ علی کی ذات میں سارا نکھار آپ سے ہے علی کی ذات میں سارا نکھار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہاریں آپ سے ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا کہنے رفیق بھائی, کیا کہنے. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیو نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن پیغام رمضان میں. اور جس طرح کہ ہماری ٹرانسمیشن کے نام سے یہ واضح ہے کہ رمضان ہمیں کیا پیغام دیتا ہے, پورا مہینہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے اوپر بات کریں, اور اب جاتے جاتے رمضان کیا پیغام دے رہا ہے اور آنے والی عید جو ہے اس کا کیا پیغام ہے, اس کے اوپر جو ہے آج ہم بات کر رہے ہیں. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, بخاری صاحب بھی موجود ہیں, پیر عرفانی صاحب بھی موجود ہیں, ان سے جو ہے وہ ہم بات کریں گے اور کچھ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. بخاری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ایک اہم سوال جس میں ابتدائیے میں بھی میں نے بات کی کہ پورا مہینہ آپ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, جس حد تک ہو سکتا ہے, جس حد تک آپ کی گنجائش موجود ہوتی ہے, آپ لوگوں کی مدد کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے انسان خطا کا پتلا ہے, کہیں نہ کوئی غلطی آپ سے ہو جاتی ہے. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ بلکہ ہوتا ہی ہے, ہم بالکل پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. رمضان کے آج آخری روزے کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ اب ٹائم کم ہی رہ گیا ہے افطار ہونے میں. کچھ خاص لمحات ہیں, یہ کچھ خاص ساتیں ہیں, کچھ اس حوالے سے بھی بیانات آئے ہیں کہ جب رمضان جا رہا ہو اور اس کے کچھ آخری لمحات ہوں تو ان میں کس طریقے کی خاص دعائیں کی جا سکتی ہیں, یا کس طریقے سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, یا پھر جو خطائیں اور جو غلطیاں ہم نے اس پورے مہینے میں بھی کر دیں, کوئی غلطی کوتاہی عبادت میں روزے سے ہمارے ساتھ ہو گئی, اس کی معافی مانگنے کا یہ ٹائم ہے, شکر گزاری کا ٹائم ہے, کس طریقے سے ان ساتوں کو یا لمحات کو جو ہے وہ گزارنا چاہیے. دیکھیے آخری روزے کی مناسبت سے 3 اعمال ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی عنایت فرمائے ہیں, رہنمائی فرمائی ہے. ایک تو جو بھی آپ نے بات کی نا کہ ہم سے بحثیت انسان کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, روزے کے باوجود جو ہماری ذمہ داریاں تھیں کما حق ہو ہم ان کو پورا نہیں کر سکے. تو نبی کریم علیہ السلام کی یہ مہربانی ہے اپنی امت کے ساتھ, چونکہ آپ بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان تھی آپ کی, اپنی امت کے ساتھ بہت ہی مہربان تھے. تو آپ کو احساس تھا, اندازہ تھا کہ میری امت انسان ہے, خطائیں ان سے ہو جائیں گی, روزوں کی وجہ سے بھی جو ان کی ذمہ داریاں شاید پوری نہ کر پائیں. تو آپ نے ایک ہمیں راستہ بتایا, وہ ہے کہ جیسے ہی آج یہ سورج غروب ہوگا نا تو ہمارے اوپر ایک عبادت فرض ہو جاتی ہے جس کا نام ہے صدقۃ الفطر, یا فطرانہ بھی اس کو کہتے ہیں, زکوٰۃ الفطر بھی اس کو کہتے ہیں. یہ نماز عید سے پہلے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے, لیکن ابھی جو ہمارا سوال ہے اس کے تناظر میں اس میں آپ نے فرمایا اس کا فلسفہ کیا ہے. فطرانے کا, صدقۃ الفطر کے جو آپ نے حکمت اور فلسفہ بیان کی وہ یہ ہے, پہلا طہرۃ للصائمین, دوسرا فرمایا وتومۃ للمساکین. اس سے روزے داروں سے جو کوتاہیاں ہوئی تھی نا
اس کی فطرانے کی برکت سے اللہ وہ ساری معاف کر دیتا ہے, وہ پاک صاف ہو جاتا ہے مسلمان جو ہے نا, وہ ساری کوتاہیاں اللہ تعالیٰ درگزر فرما لیتا ہے. تو اس لیے فطرانے کو عام نہ سمجھے. اور اس سے دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ جو ہمارے مسکین کہتے ہیں سفید پوش کو, فقیر کو نہیں کہتے, کہ جو سفید پوش ہے, آمدنی کم ہے, اخراجات زیادہ ہیں, وہ بھی ہماری عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے. پہلا کام تو ہم نے یہ بھی کرنا ہے. دوسرا جو آپ نے خود بات کی نا, دعا جو ہے نا یہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ ہم نے جو کچھ کیا یہ تیری توفیق سے کیا, اسے تو قبول فرما لے. اللہ قبول فرمانے پہ آئے تو سچی بات معمولی سے معمولی عمل کو اللہ تعالیٰ بہت ہی یعنی اٹھا کر بڑا بنا دیتا ہے. نہ قبول کرے تو بڑے گناہ, بڑے اعمال بھی بیکار ہو جاتے. تو ہمیں اللہ سے اس موقع پہ دعائیں کرنی چاہیے, یا اللہ جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں معاف کر دے. وہ پیر صاحب نے کہا, مبارکہ پڑھی, میں نہیں دہراتا, اس میں یہی کہا کہ یا اللہ ہم سے یہ خطائیں ہو گئی اور یہ ہم سے کوتاہیاں ہو گئی, آپ رحمان ہیں, آپ رحیم ہیں, آپ غفور و غفار, ہمیں معاف کر دیں. اللہ کے یہ وعدے ہیں, فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ اور کی جو خطائیں تھیں نا انہیں بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں. تیسرا کام جو ہے نا وہ شاہ جی وہ یہ ہے کہ جو آپ نے آغاز میں فرمایا تھا نا کہ جو ہماری چاند رات ہوتی ہے وہ ہم خرید و فروخت میں ضائع کرتے. شاہ جی نے بڑی پیاری بات کی کہ این مزدوری ملنے کا ٹائم آیا, وہ مزدوری وصول نہیں کی اور بھاگے بازار کو, خالی جیب ہے, یعنی اعمال کے لحاظ سے, اجر کے لحاظ سے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند رات کے بارے میں ہمیں جو تعلیم دی ہے نا بڑی روح پرور ہے. آپ کی تو ہر تعلیم ہی روح پرور ہے. شاہ جی نے فرمایا تھا کہ ہر رات ہی روح پرور ہوتی ہے, تو نبی پاک کی ہر حدیث ہی روح پرور ہوتی ہے, معنی افروز ہوتی. آقا فرماتے من قام لیلۃ العید لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. حشر کے میدان میں بڑے بڑے دل گردوں والوں کے دل بھی مر جائیں گے, فیل ہو جائیں گے ہیبت کو دیکھ کر. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت فتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. حشر کے میدان میں دودھ پلانے والی مائیں اپنی گود کے بچوں کو بھول جائیں گی, اتنا میدان حشر میں ہولناکی ہوگی. لیکن اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے چاند رات کو 2 نفل پڑھ لیے نا, چاند رات کو 2 نفل پڑھ لیے, میرے آقا علیہ السلام گارنٹی دے رہے کہ میں اللہ کے رسول ضمانت دے رہا ہوں, اس کا دل اس دن بھی نہیں مرے گا, اس کا دل پریشان نہیں ہوگا, دل اس کا قائم رہے گا, دل اس کا مضبوط رہے گا. عرفانی صاحب اسی گفتگو آگے بڑھائیں اور صدقۃ الفطر کے حوالے سے بھی, اور اس حوالے سے بھی کہ آپ دیکھیے کہ کتنی اس کا بڑا واضح ہے کہ آپ کو عید کی نماز سے پہلے یہ ادا کرنا ہے. مقصد یہ ہے کہ مساکین کو آپ شریک کر سکیں, اپنے معاشرے کے ان لوگوں کو جو انڈر پریویلیجڈ ہیں ان کو بھی آپ اس کی نعمتوں میں شریک کر سکیں, اور اس احساس کے ساتھ شریک کر سکیں کہ یہ ان کا حق ہے اور آپ پہ فرض کیا گیا تھا. یہ دیکھیے قرآن مجید میں بھی جو ارشاد ہے کہ یہ تمہارے پاس جو مال و دولت ہے حق للسائل والمحروم, کہ جو سائل اور محروم ہیں ان کا حق تمہیں معلوم ہے, یہ دینا ان کو, ان کے اوپر کوئی مہربانی نہیں ہے. یہ ایک تو جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ رمضان میں جو کوئی کوتاہیاں ہوئیں, جو کوئی کجیاں ہو گئیں, جو کوئی بھول ہو گئی, کمیاں ہو گئی, نہیں خیال رہا, وہ اس طرح کی چیزوں کو یہ کمپنسیٹ کرتا ہے فطرانہ. اب فطرانے کی ادائیگی کی صورت یہ ہے کہ اس میں ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے کہ گندم اتنی, لیکن یہ صرف گندم تک محدود نہیں ہے, یہ انسان کی جو ادا کرنے والا ہے اس کے سٹیٹس پر یہ منحصر ہے کہ گندم بھی ہے, جو بھی ہے, کشمش بھی ہے, کھجور بھی ہے. اب یہ چیزیں, اور یہ شاید میکسیمم 2300 روپیہ پر ہیڈ پر جاتا ہے. تو یہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ لو جی یہ ہمارا فطرانہ 80 استطاعت تو آپ کی ماشاءاللہ کشمش والی ہے بالکل یا کھجور والی ہے, اور آپ نے یہ کام نہیں کرنا چاہیے اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ فطرانہ فرض اس پر ہے جو سال میں کسی ایک لمحے کے لیے صاحب نصاب بنا, ٹھیک ہو گیا, کہ اس کے پاس کسی ایک وقت میں
شاہ خواہ وہ ٹھیک ہے۔ چند گھنٹوں کے لیے اس کے پاس اتنا مال آ گیا، اتنی دولت کہ وہ آ گئی، صاحب اتنا نصاب سونا ہو گیا، یا چاندی زکوٰۃ واجب کہ جس ہو پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، باقی سال میں وہ نہیں رہی، یہ بڑی اہم بات زکوٰۃ اس پر واجب نہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ہوا تو اس نے وہ زکوٰۃ وہ فطرانہ ادا کرنا ہے۔ یہ اب رمضان کی، اور اس میں پھر یہ کہ حدیث مبارک میں دیکھا جائے تو ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کر نکلے تو ایک بچہ رو رہا تھا۔ آپ نے اس کو پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ یتیم بچہ تھا۔ جی جی آپ اس کو ساتھ گھر لے آئے، جی جی، آپ اور سیدہ عائشہ صدیقہ آپ نے کہا کہ کیا تم سلام اللہ چاہو علیہ گے نے فرمایا کہ حسنین اس جو کو ہے حسن یا حسین میں اللہ سے اکبر، جس کے کپڑے پورے آ رہے ہیں اس کو سبحان پہناؤ تاکہ یہ بھی عید کی خوشیوں میں سبحان شامل اللہ، ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بھی حدیث مبارک میں اللہ، ہے سبحان اللہ۔ کہ ایک شخص کا بچہ گم ہو گیا ہوا تھا، تو وہ حاضر بارگاہ ہوا کہ دعا فرمائیں بچہ مل جائے۔ جی۔ کسی نے بتایا کہ فلاں باغ میں بچے کھیل رہے ہیں فلاں جگہ پر، تو دیکھو تمہارا بچہ، وہ بھاگنے لگا، آپ نے اس کو طلب واپس فرما لیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ جا کے اکبر۔ وہاں بچے کو لپٹا فوراً کے ہاں، میرے گلے بیٹے یا میں میرے بیٹے کہہ کے اللہ مخاطب نہ اکبر۔ کرنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی ان میں یتیم یا ہے، تو اس وہ پر کیا محسوس بہتر کرے ہے، کیا یا کوئی محرومی اور ہوئی، اس طرح کا ہو سبحان اللہ، تو اس کو اس کے دل آزاری ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اپنے مومنین کے لیے اتنی وہ رحیم ہے، اور یتیموں کے رؤوف یتامہ ہے۔ کے حوالے سے دیکھیے بڑا واضح فرمایا کہ قیامت کے روز میرے بالکل۔ ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں جس اور نے اس میں یتیم ایک بات اور جس ایسے طرح ہوگا، وہ آیت کا تذکرہ کیا جی ایسے کہ ربنا لا اللہ تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ ہم سے جو کوئی جان بوجھ کر یا بھولے سے کوتاہی ہوئی ہو، اور یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ بار الہ ہم سے پہلوں پر جو تو نے بوجھ ڈالا وہ ہم جی، پر وہ نہ ہم پر۔ ڈالنا، ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، ہمیں معاف فرما دے، سبحان اللہ، ہماری بخشش فرما دے، سبحان ہم پر اللہ، رحم فرما، سبحان تو ہی اللہ، ہمارا مولا ہے، سبحان اللہ، تو ہی ہمارا سبحان آقا ہے، سبحان تو اللہ۔ ہی ناظرین، ہمارا چارہ ساز۔ رحمت کا مہینہ جو ہے وہ ابھی بھی جسے کہیے کہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، ابھی بھی جو مانگنا ہے انسان مانگ لے، ابھی بھی جو کچھ بخشوانا ہے انسان بخشوا لے، اور پھر لیلۃ الجائزہ ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہم عرفانی صاحب سے بھی واپس آ کر ضرور کریں گے۔ کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، چنگیاں کہ مندیاں نبائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں، کسے نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں، تیرے باجوں کسے مینوں سینے نال لایا نہیں، کسے نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں، تیرے باجوں کسے مینوں سینے نال لایا نہیں، سینے موجاں
आका दे गुलामां दा मैं अदना गुलाम लोकी कहंदे खास मैं ते आमा तो भी आम आका दे गुलामां दा मैं अदना गुलाम लोकी कहंदे खास मैं ते आमा तो भी आमा पर्दा जे पाया ते पाई रखी सोनिया लगियां ने मौजां ज़ियाओ दियाल दा बनिया गुलाम मैं एदे नालों वध होर लेना की नाम मैं बनिया गुलाम ते बनाई रखी सोनिया लगियां ने मौजां अब आयशा ही कुछ बात करें ये तो करें। स्पीचलेस वाली सिचुएशन है कि आपके पास अल्फाज नहीं रहते इस तरह की सूरत हाल में। बहुत ही खूब जो है वो कादी साहब ने पढ़ा और वाकई जज्बात पे काबू रखना जो है वो मुश्किल था। और ये एहसास हर शख्स के अंदर जो है वो होना चाहिए भी और होता भी है, क्योंकि सबको पता होता है अपनी गलतियों और कोताहियों का। तो कितनी खूबसूरत बात है कि पर्दे पाई रखी सोनिया। तो अल्लाह ताला की ही ज़ात है जो हमारी पर्दा पोशी करती है, नहीं तो हम बहुत गुनाहगार और बड़े ख़ताकार लोग हैं। और अब बुखारी देखिए साहब इसी हमारे- तुफैल में एक बात कहता हूँ कि लोगों के ऐबों पर पर्दे डालो, खुदा तुम्हारे ऐबों पर पर्दे डालो। वाकई। तो ये जी हाँ, तो ये ख़ास इस्लामी यानी कि फ़लसफ़ा है। तो इस हवाले से ये बड़ा अहम है, क्योंकि ये बड़ा हमारे माशरे का एक मसला है कि हम यानी कि वही आता तो गीबत में ही है, मगर अब तो ये है कि गीबत से बढ़ के बहतान जो है हमारे मुंह में जो आता है हम दूसरे के बारे में कह देते हैं। और आप ये देखिए इस पर हमने ज़रा कम बात की, लेकिन हमें करनी चाहिए थी, आइंदा कभी मौका मिला। ये जो सोशल मीडिया का जैसे आप देखिए हम इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से हम चीज़ों को वायरल करते हैं, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताऊं 1000 मुझ में ऐब होंगे, मगर मैं कसमन कह सकता हूं ज़िंदगी में शायद ही मैंने कभी कोई चीज़ जो मेरे पास नेगेटिव आई हो, पता ना किसी की कोई खबर है, कोई वीडियो है, मैंने कभी उसको आगे नहीं बहुत अच्छी अपना बात। हिस्सा उसमें। अच्छा सब एक तो बात ये तो हम गुजारिश कर करूं। सकते हैं ना जी। अब देखिए कुरान मजीद का ये इरशाद है कि तुम्हारे पास कोई फासिक को खबर लेकर आए जी तो जी उसकी जी छानबीन करो। जी हाँ बिल्कुल ऐसा। अब इस बात पर अमल ना करना, सियालकोट का वाकया हो, मियाँ चन्नू का वाकया हो, उसके यही- ये सिर्फ ये कि भेड़ चाल सुन लिया और चल पड़े पीछे। जी, बिल्कुल दुरुस्त ये है। नहीं पता कि कहने वाला कौन है, तहकीक उसकी कर ली जी, जाए, हाँ। उसको देख लिया जाए। अब ये मियाँ चन्नू में जो हुआ तो एक मौलाना साहब ने ये बाहर निकल के कि ये एक शख्स, अब वो फातुल अकल था, उस पर हदूद नहीं लागू होती, उस पर कानून नहीं लागू होता, लेकिन ये कि जिसने ये हरकत की है कुरान मजीद की बेहुरमती की दूसरे है। आप देखिए अपना मैं साहब आप छोटी सी दोनों बात- जी, मैं कह रहा हूँ आप दोनों चूंकि मुझसे बड़े हैं, मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि पूरी जब आप हम देखें रियासत मदीना की जब हम बात करते हैं, जब हम आक़ाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसकी बात करते हैं, तो जो भी रियासत है और जो भी इंसाफ का उस वक्त दायरा कार मुतय्यन है, जो भी कवानीन है उसके मुताबिक आप देखिए फैसले होते हैं। और बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं उन्होंने अपने आप को काजी की अदालत में पेश किया, इसीलिए पेश किया कि फैसले जो हैं वो किसी ज़ाब्ते के तहत होंगे और किसी कानून के तहत जो है उसको फैसला सुनाया जाएगा। आम आप और मैं यानी कि अगर किसी ओहदे पे आप नहीं है तो फौरी अपने तौर पे तो चौकों गलियों और चौराहों में फैसले नहीं कर सकते। तो ये बुनियादी तौर पे रियासत मदीना का और आका की ये सीरत रही है। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हजरत उमर हूँ। जी हाँ,
ان کے صاحبزادے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ لوگ عدالت میں پیش ہوئے. اب یہ نہیں ہے کہ حاکم ہیں یا امیر المومنین ہیں، تو اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ حاکم کو اپنے، یا یہ کہ ہمارے جو یہاں اس وقت ایمنسٹی ہے کہ ایمنسٹی ہے جی میں حاکم ہوں، میں نہیں عدالت میں جا سکتا، بالکل ایک حضرت علی ایک مدعی کی حیثیت میں پیش ہوئے، حضرت عمر کے صاحبزادے ایک ملزم کی حیثیت میں پیش ہوئے. تو کوئی، اور اس میں یہ معاملہ بھی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں پیش ہوئے تو جج نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، واپس تشریف لائے، جج کو بدل دیا کہ جس نے میرا استقبال کیا ہے، میری تکریم کیا ہے، وہ میرا فیصلہ کیسے کرے گا. آپ دیکھیے مولانا علی نے ناپسند فرمایا تھا جب آپ کو آپ کے لقب سے اس وقت بلایا گیا، تو یہ بڑی ہستیاں تھیں، اور دیکھیے نا انصاف کو اور قوانین کو کیسا یہ ہستیاں جو تھیں ان کی یقینی بناتی تھیں اور اس کو افضل رکھتی تھیں. عرفان صاحب فطرانے پر بات ہو رہی تھی، آپ کچھ اور مزید اس پہ فطرانے کے حوالے سے یہ بات ہے کہ گھر میں جتنے افراد موجود ہیں، وہ ملازمین ہیں، بچے ہیں چھوٹے، سب کا فطرانہ اور اس گھر کی حیثیت کے مطابق وہ دیا جائے گا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ صبح کے وقت میں جو بچہ پیدا ہوا، جو زائدہ بچہ ہے، اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا ہوگا. تو یہ چیزیں اس میں، اور یہ ایک ایسی شے ہے کہ جس میں ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے. قرآن مجید میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ سے بڑھ کر شے ہے کہ زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے بعد یہ ایک ایسی ہے کہ جو آپ نے روزے رکھے، اس میں جس طرح پہلے بات ہوئی، تو ان کی وہ میل کچیل صاف کرنے کے لیے کہ روزے میں جو کمی بیشی ہے، ٹھیک ہے، کمی بیشی ہو گئی، اور کیا پتہ انسان سے کہاں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی اپنی سوچ میں کوئی ایسی بات آ گئی. میں تو عرفان صاحب آپ بڑے ہیں، ذرا بتائیے گا میں درست سوچ رہا ہوں کہ نہیں. یہاں تک کہ سوچنا کہ میں نے یہ ساری عبادتیں بڑی ٹھیک طریقے سے کر لی ہیں، سب سے بڑی کوتاہی تو مجھے لگتا ہے کہ یہی ہے، بالکل یہی ہے. یہ ادراک جو ہے کہ میرا تو کام ٹھیک ہو گیا. یقیناً میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ تکبر والی بات آ جاتی ہے. تکبر اور اپنی ذات کے ساتھ جو ہوتا ہے نا عجب کرنا، عجب، میں نے ایسا کر دیا، وہ کر دیا، تو یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اللہ سے روزانہ یہ دعا مانگا کرتی تھی، اللہ موفقنا لما تحب و ترضى، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، وہ کام کرے جو تیرے پسندیدہ کام ہے. یعنی اللہ کی توفیق کے بغیر دنیا میں انسان کوئی نیک کام نہیں کرتا. اسی طرح یقیناً ہم فطرانے کی بات کر رہے تھے، مجھے حدیث یاد آ رہی تھی آقا علیہ السلام کے بارے میں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطری. فرض، اس لفظ پہ غور کیجئے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطری صاع من شعیر، صاع من شعیر او صاع من بر علی الحر والعبد والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر ان تؤدى بها قبل خروج الناس الى العید. آقا علیہ السلام نے فرض قرار دیا ایک سا نکالنا گندم کا یا جو کا، اس وقت یہ اناج ہوتا تھا کھانے پینے کا، پیمانہ یہ تھا. سا کہتے ہیں کم از کم 2.5 کلو یا 3.25 کلو، اس کے درمیان ہمارے اوزان کے مطابق وہ 160 روپے موجودہ ریٹ کے مطابق گندم کے بنتے ہیں، تقریباً 160 روپے. لیکن کس کس پہ ابھی اوپیسا نے خوبصورت بات کر دی کہ ہر گھر کا جتنے افراد سب پر. یہ بات یاد رکھیے، ملازمین جو یہاں جو نصاب کی بات ہوتی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی الحر والعبد، یہ تو غلاموں کے اوپر بھی فرض تھا. اندازہ لگایا کہ جو غلام اس دور میں سب سے غریب تر پسماندہ ترین طبقہ تھا نا، ان کے اوپر بھی فرض تھا. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک غریب سے غریب انسان جو خود فطرانہ وصول کر رہا نا دوسروں سے، وہ ان میں سے لے کر آگے اپنا فطرانہ ادا کرے گا. سبحان اللہ. وہ اپنے بچوں کا فطرانہ ادا کرے گا. اس لیے کہ اسلام کا فلسفہ یہ ہے، اسلام اپنے ساتھ منسلک ہر فرد کو سخی دیکھنا چاہتا ہے، درست کہہ رہے ہیں، پیسہ خرچ کرنے والا دیکھنا چاہتا ہے، اور دولت کے ارتکاز کو انکریج نہیں کیا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، من قدر. مجھ سے لوگ پوچھتے جی غربت آ گئی، اس کا حل کیا ہے، وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا، من قدر علیہ رزقہ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ ٹھیک اللَّهُ. ہے. اچھا میں چاہوں گا کہ کوئی خاص آپ سے بھی عرفان صاحب، آپ سے بھی ذرا مختصر، چونکہ 1 منٹ ہے 30 سیکنڈ، لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے کوئی خاص دعا جس سے قبولیت جو ہے وہ بڑھ جائے، جس سے زیادہ آپ سمجھیے. بلا شبہ لیلۃ الجائزہ جو اصطلاح ہے یہ ہمارے بزرگوں نے بنائی ہے. ویسے قرآن و حدیث میں اس اصطلاح سے اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن
عید کی رات کا ذکر تو موجود، جیسے میں نے حدیث سنائی ہے آپ کو، تو یقین اس میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ معاف کر دینے والے، معافی کو پسند کرنے والے، ہمیں معاف کر دے. معافی مل جائے نا شاہ جی تو سب کچھ مل جاتا ہے. سب ٹھیک کچھ مل جاتا ہے، ہے. بڑی واپس آ کر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی عائشہ صاحبہ بالکل ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، یہیں سے جو ہے وہ آغاز کریں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں. اور بالکل جانے سے پہلے جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا کہ کوئی ایسی دعائیں، کوئی ایسی مصنون دعائیں جن کو ہم آخری ساعتوں میں پڑھیں تو اس چیز کا امکان زیادہ بڑھ جائے کہ جو عبادتیں ہم نے کی ہیں وہ قبول ہو جائیں، ہمیں معافی مل جائے اور ہم زیادہ سے زیادہ شکر جو ہے وہ کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں. عرفان صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ہیں کچھ اس طرح کی دعائیں جو ان ساتوں میں خاص طور پر پڑھی جائیں تاکہ پورے مہینے میں جو عبادتیں ہوئی ہیں ان کی قبولیت ہو سکے، ہمیں معافی مل سکے ہمارے گناہوں کے لیے؟ ایک تو شاہ صاحب نے اللہم انک عفو تحب العفو، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آخری عشرے کی دعا یہ ہے کہ ہمہ وقت یہ دعا پڑھتے رہو کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے. سبحان اللہ. تو یہ ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ پھر جو اندر سے بات آواز نکلے، دل سے جو بات جو اندر نکلتی سے ہے بات نکلے، اثر رکھتی جو ہے، اندر سے لفظ نکلیں، پر نہیں جو طاقت اندر سے پرواز احساس مگر. نکلے، یقیناً اس مالک کو وہ قبول. سبحان اللہ. اور بلکہ میرے خیال میں اصل بات یہی ہے جی بالکل. اور اللہ کچھ تعالیٰ بھی کو دل سے نکلی بھی، جتنی وہ دل سے نکلے گی اور جتنی خوش و خضوع ہوگا اس میں وہ زیادہ پسند آئے گی، بجائے اس کے کوئی طریقہ کار وضع کر دیا جائے. دیکھیے ایک قرآن مجید کا کہ وہ ماکر اللہ، کہ ان لوگوں نے ایک تدبیر کی، ایک اللہ نے تدبیر کی. اللہ کے سامنے کیا منافقتیں لے کر جائیں گے، کیا چہرے بنا کر، کہ اب یہ کہ رونا نہیں آ رہا، رونی صورت بنا لے، تو وہ اللہ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے. اندر سے یہ کھلکھلا رہا ہے اور شکل اس طرح کی بنائی ہوئی ہے. اچھا ویسے عرفان صاحب لیکن یہ دنیاوی لحاظ سے منع ہے، مگر جب آپ صرف اللہ کے ساتھ ہیں تو اس میں تو یہ کہا گیا کہ پھر تو کہ میرا مالک پھر تو ہے کہ وہ اس شے کو پسند کرتا ہے. جی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں. پھر تو یہ ہے کہ اگر نہیں رونا آ رہا تو رونی شکلی بنا. حدیث کے الفاظ فتباکو، شاہ صاحب والا چہرہ بنا لو. ہاں جی میری اسی آنکھ سے بہا ہوا ایک آنسو اس اللہ کی محفل کا الگ ہے، مگر جب آپ قدرت میں، کہ اس اللہ کی بارگاہ میں، اس اللہ کی سمدیت میں، اس اللہ کے ہونے میں کہ میرا مالک ایسا ہے، اس کی صفات کے کہ جو ایک قطرہ آنسو کا بہے گا وہ یقیناً اس کی بارگاہ میں بہت قبولیت رکھتا ہے اور اس کو پسند بھی ہے. اصل میں عاجزی ہے نا جی. ایک دوسری ایک شے کہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا، اس نے کہا جی مجھے کوئی نصیحت کیجئے. اس نے کہا کہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں وہ شے پیش کر جو اس کے پاس نہیں ہے. پریشان ہو گیا، کیا ہے جو اس کے پاس نہیں؟ کہ یہ کیا کون سی ایسی شے ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، کہ وہ جو ہر شے کا مالک و مختار ہے وہ کیا چیز ہے کہ جس سے وہ محروم ہے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ عجز، ایسے ہی اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، اور جس کے پاس جو شے نہیں ہوتی وہ اسے زیادہ پسند ہوتی ہے. اپنا عجز لے کر اس کی بارگاہ میں جا، اپنی پیشانی زمین پر ٹکا، اپنا ناک زمین پر رگڑ، اس کی بارگاہ میں آوازیں دے، اس کی بارگاہ میں صدائیں دے، اس کی بارگاہ میں اپنی کوتاہیاں پیش کر، اس کی بارگاہ میں اپنی لغزشیں پیش کر، اور پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کی صدا دے، اس کی مغفرت کو، اس کی بخشش کو آواز دے، تو وہ یقیناً تیری بہت بخشش فرمائے گا، تجھ پر بہت رحم اور کرم فرمائے گا. علامہ صاحب عید آ گئی، اب عید کے اوپر وہ گلے شکوے، وہ قدورتیں، اور عید کے اوپر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی تمام تر روزے بڑے یعنی کہ بڑے تقوی کے ساتھ لوگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، درگزر کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی اگر نہیں آ رہا وہ بھی نہیں آ رہے، اسی بھی جانستے تیار نہیں ہے کہ اس وجہ سے میں نو نکی کر کے کٹ ادا کی کریے. دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی شاہ جی. عید جو ہے یہ تو محبت بانٹنے کا دن ہے اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا دن ہے، اور اس کا ذریعہ یہی ہے کہ الخلق عیار اللہ، اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ میری مخلوق کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہو. جو تم برتاؤ کرو گے نا، قرآن پاک حدیث پاک میں کہ من لا یرحم لا یرحم، جو مخلوق کے ساتھ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس کے ساتھ نہیں کرتا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء.
रूए ज़मीन वालों के साथ तुम रहम करो, आसमान वालों तुम करो मेहरबानी, तुम अहले ज़मीन पर खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। तो दूसरी बात जो आपने बात की ना जी कि वो नहीं आ रहे तो हम भी नहीं जाएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से खुद फरमाया कि लैसल वासिल बिल मुकाफी, सिला रहमी करने वाला अल्लाह के यहाँ वो शुमार नहीं होता कि जो अदले का बदला करने वाला, कि वो आएंगे तो हम भी जाएंगे, वो नहीं आएंगे तो हम नहीं जाएंगे। आका फरमाते हैं वासिल वो है, सिला रहमी करने वाला, अल्लाह का सच्चा गुलाम वो है कि इज़ा कुतियत रहीमुहु वसलहा, जिसके रिश्तेदार से टूटते हो वो बाप बाप जुड़ता हो। तोड़े एक साहबी ने आके शादी आके नबी पास शिकायत की कि मेरे रिश्तेदार बड़े अजीब लोग हैं, उससे वो हम युसीऊना इलैया, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, बुरा सलूक करते हैं, मैं जुड़ता हूँ वो टूटते, अब मुझे क्या करना चाहिए? शायद उसको ये तवक्को हो कि आका भी इजाजत दे देंगे कि शाबा भी जनाब ऐसे। आका ने ये नहीं फरमाया, आका फरमाते हैं वला यज़ालु माका मिनल्लाहि ज़हीरुम मा दुमता अला ज़ालिक, जो वो करते हैं ना वो उनका मामला, तुम अपने अखलाक को पसंद न करना, इसी तरह उनके साथ करना। और आगे जो फरमाया ना शाह जी मैं सुनाऊंगा अल्लाह की कसम, उसका तर्जुमा तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। आका फरमाते हैं वला यज़ालु माका मिनल्लाहि ज़हीरुम मा दुमता अला ज़ालिका, अगर तो इसी तरह करता रहा ना ऐसे रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक, तो आसमान से फरिश्ते नाज़िल होकर तेरी खिदमत किया करेंगे, तेरा तावन किया करेंगे, तेरे कारोबार का पहरा दिया करेंगे, तेरी जान का तेरी औलाद का पहरा दिया करेंगे अल्लाह के फरिश्ते आकर। तो इसलिए सिला रहमी जो है ना ये कोई मामूली काम नहीं है। आपने खूबसूरत बात की, ईद का दिन हमें सिला रहमी का पैगाम दे रहा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक मैं आपको सुनाऊंगा तो आप बहुत ही इस हवाले से अपने दिल में लज्जत महसूस करेंगे। आका फरमाते मन अब्बा, और एक रवायत मन सर्रा आई युबसदलहु फी रिज़्क़िही व युनसलहु फी असरिही, और एक रवायत के अल्फाज अयमुद्दा फी उमरिही, जो ये चाहता है कि मेरी उम्र लंबी हो जाए, मेरे रिज़्क़ में और इजाफा हो जाए, उसे क्या करना चाहिए? फल यसिर रहीमहु, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। ईद के दिन जाएं सबके घरों में और उनके साथ मोहब्बत बांटें, अखलाक बांटें। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, फतराने की हम बात कर रहे थे शाह जी, फतराना सिर्फ आम मिस्कीनों गरीबों का हक नहीं होता, हमारे रिश्तेदारों के अंदर भी गरीब लोग होते हैं, आप उनको भी दे सकते हैं, और फतराना कह के ना दे, आप उनको ईद के गिफ्ट के नाम पे भी दे सकते हैं, नियत आपके अल्लाह जानता है, मामलात अल्लाह के, उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह ना करे, इसका ख्याल रखिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नमा तुनसरूना व तुरज़क़ूना बिज़ुअफ़ाइकुम, हमारे घरों में बाज़ औक़ात बूढ़े लोग होते हैं, ईद की खुशियों में उनको जरूर शामिल करें। आका फरमाते हैं याद रखो जो तुम्हें रिज़्क़ मिल रहा है, जो तुम्हारी अल्लाह मदद कर रहा है, ये तुम्हारे इल्म की वजह से नहीं, तुम्हारी कारीगरी से नहीं, तुम्हारे कमालात से नहीं, ये इन कमजोरों की दुआओं की बरकत से, इनके वजूद की बरकत से। और आप देखिए जो अल्लामा साहब ने बात की तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नवासे रसूल, हम चूँकि सब इश्क रसूल का दावा करते हैं, तो ये जो साइल की इज्जत है इसकी बेपनाह अहमियत है, और उसकी हमीयत का ख्याल रखना, उसकी अना का, उसकी खुददारी का ख्याल रखना। पता नहीं अपने आप को कितना तोड़ के कोई आपके आगे हाथ फैलाने पर मजबूर होता है। एक दूसरे भाई कितना क्या वक्त लगता है, यही हाथ जो है वो यूं हो जाता है और यही हाथ यूं हो जाता है। हमने आपने अपनी जिंदगी में सैकड़ों को यूं से यूं और यूं से यूं होते देखा है। तो इमाम हसन की दस्तक दी उनके दरवाजे पर किसी ने, तो आपने लाके उसको जो कुछ था वो अता कर दिया। तो उसने कहा कि इमाम आपने, और फिर उसकी इमाम की आंखों में आंसू। तो साहिल ने पूछा कि इमाम मैंने तो, आपने तो मुझे मेरी तलब से बढ़कर जो मैंने मांगा था उससे ज़्यादा आपने अता किया, फिर आपकी आंखों में आंसू है। अब देखिए बड़ी हस्तियाँ किस तरह से और क्यों बड़ी होती हैं, इसलिए बड़ी होती हैं कि उनके अफ्कार, उनके किरदार, उनके अमाल, उनके अखलाक जो हैं वो बड़े होते हैं, वो बुलंद होते हैं। आपने फरमाया कि तुझे मुझसे मांगने की ज़रूरत क्यों पेश आई? सुभान अल्लाह। तो आपकी बात शाह जी यहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मुझे बात याद आ रही है। उनके पास एक साइल आया तो आपने उसको एक दिनार, सोने का दिनार निकाल कर दिया। उसने उल्ट पुलट के कहा ये वापस ले जी, ये तो घिसा हुआ है, ये तो पुराना है, मैं नहीं लेता ये। आपने हैरान होकर फरमाया तुमने कोई मुझे चीज बेची थी? मैंने तुम्हें अल्लाह की राह में दिया तेरे सवाल कि हाँ मैंने चीज बेची थी, मैं उसकी कीमत ही आपसे मांग रहा हूँ। कहा क्या बेचा था? क्या जब मैंने ऐसे किया था ना आपके सामने तो मैंने अपनी इज्जत नफ्स बेची। आपकी आंखों में आंसू आ गए, 1000 दिनार लाके उसको दिए। अल्लाह अकबर। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, और ये बहुत अहम बातें हैं, अल्लाह करे ये हर एक के दिल में घर कर जाएं। छोटे से वक्फे के बाद आपसे आ
میرے سر تے کرم دے چھاں میرے لجپال رکھ دے نے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دے نے مینو حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دے نے مینو حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دے نے میرا دل چیر کے ویکھو ہے او دے پیار نل پریاں میرا دل چیر کے ویکھو ہے او دے پیار نل پریاں مینوں کلیاں او چھڈ دے نہیں ہمیشہ نال رکھ دے نے جدوں بھی واسطہ پایا جناب سیدہ دا میں جدوں بھی واسطہ پایا جناب سیدہ دا میں قسم رب دی برم میرا نبی ہر حال رکھ دے نے زیا منگتا جدے دردا بڑے عالی شہنشاہ نے او محرم نے میرے دل دے مینوں خوشحال رکھ دے نے کیا کہنے طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیان ایک یہ بات بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس مالک تعالیٰ کو ایک انسان کا اس بنی آدم کا گریہ زاری کرنا جی جی اپنی کوتاہیوں کو لے کر اپنے مالک کی بارگاہ میں جانا یہ یقیناً اسے بہت پسند ہے اگر یہ بھی فرشتے ہو جائیں تو پھر اس کو رحمان کون پکارے گا پھر اس کو رحیم کون پکارے گا پھر اس کو غفور کون مانے گا پھر اس سے بخشش کون طلب کرے گا پھر اس سے معافیاں کون مانگے گا یہ انسان میں یہ بھول بھی جو رکھی ہوئی ہے یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کا کہ اس مالک کی بارگاہ میں سجدہ کرنا یہ اس کا حکم ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے اور سجدہ کرنے سے میں کو بہت معتبر نہیں ہو گیا میں ایک اس کی بارگاہ میں کتنے ابو ذر کتنے بلال کتنے اویس کیا کیا ذاتیں سجدہ ریز نہیں ہیں اور وہ ذاتیں بھی ہیں کہ جن کی سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں وہ خود سنتا ہے ان کی طلب کرتا ہے ان کی خواہش کرتا ہے پھر عقائد و جہاں سرکار دو اور اس کی بارگاہ سے ان سبحان ربی الاعلیٰ کی صداؤں کا صدقہ سبحان ربی العظیم کی صداؤں کا صدقہ اس مٹی کا صدقہ کہ جس میں وہ پیشانی ٹچ ہوئی کہ اس مٹی نے بھی اس بات کو اعزاز جانا کہ یہ پیشانی میرے اوپر آئی ہے اور اس پیشانی نے مجھ پر ٹک کر اپنے اللہ کی سبحان اللہ ابدیت وحدانیت اور اس کو سبحان ربی الاعلیٰ کی کہ اس کا اعلیٰ ترین ہونا اس نے اعلان کیا ہے اور اس کو یہ شے دیکھیے کہ روزہ
یہ تقوی کی ایک کیفیت ہے. باقی چیزیں اگر آپ دیکھیں نماز ہے تو وہ ایک ایسی شے ہے کہ بندے کا اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں سرنڈر کر دینا کہ جتنی اس کی عظمتیں ہیں، جتنی اس کی بڑائیاں ہیں، جتنا اس کا کر و فر ہے، لیکن جب اس کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تو پھر دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے نہیں دیکھنا، پھر اس کی بارگاہ پھر جھک جانا ہے اس کی بارگاہ میں، پھر پیشانی زمین پر ٹکا دینا ہے، پھر جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے تو پھر اس نے نماز سے فارغ ہونا ہے. اس وقت تک وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں ہے. اور جو اس کا ارشاد ہے کہ تو یہ احسان کا جو مطلب فرمایا کہ تو یہ سمجھ کہ تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے اور تو نہیں اسے دیکھ سکتا، تو یہ سمجھ کہ وہ تو تجھے دیکھ ہی کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اقبال. چھوٹے سے وقت کے بعد آتا ہے. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو ٹرانسمیشن میں. عرفانی صاحب اور بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رہنمائی جو ہے وہ ہم ان سے لے رہے ہیں. رفیق زیاد صاحب بھی ہیں. عرفانی صاحب آپ سے، کیونکہ یہ سوال میں کل پوچھ چکی ہوں بخاری صاحب سے، تو میں اس سوال کا جواب آپ سے بھی لینا چاہ رہی تھی کہ کیا ایسی کچھ نشانیاں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہوئے یہ سمجھ سکتے ہیں یا یہ احساس یا تسلی دل میں پیدا ہو جائے کہ جو ہم نے جو عبادتیں کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہیں؟ کیا ہمارے اپنے اندر کوئی ایسی تبدیلی آ سکتی ہے؟ بخاری صاحب نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ آپ کے اندر عجز پیدا ہونا اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کی عبادتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی. دیکھیے وہ ایک بات شاہ صاحب والی بات تھی، بخاری صاحب والی. ایک چیز اور دیکھیے کہ اگر عبادات قبول ہو گئی تو اس کے بعد غلطی، کوتاہی، گناہ کا امکان پھر بھی موجود ہے. صحیح. وہ اس سے مبرہ نہیں ہوئے، وہ ہمہ وقت رہے گا. یہ تو آخری سانس تک محاسبے کا اور احتیاط کا عمل ہے. اور اس میں یہ کہ اپنے اللہ سے واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا، نازک ہے بہت کام آفاق کی شیشہ گری کا، کہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے. جو ارشاد ہے قرآن مجید میں کہ واعف عنا، ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، ہماری بخشش فرما دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا چارہ ساز ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، تو ہی ہمارا ساجی ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا مختار ہے. یہ سب کچھ اگر ہمیں تیرے ہاں سے نہیں ملے گا تو میں کہاں چاہوں گا؟ جبکہ ہم ربنا ظلمنا انفسنا، وہ بھی بات ہم تو ظلم کرنے والے ہیں اپنی جان. ظلم یہی ہے. بڑی عاجزی ہے اس دعا میں. ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص بہت بوڑھا حج کے لیے گیا، اس کا ایک پوتا نوجوان ساتھ اس کے. جب اس نے لبیک اللہم لبیک کی صدا دی تو جواب میں ندا آئی لا لبیک، کہ تیری کوئی حاضری نہیں ہے. اس نوجوان نے کہا کہ بابا یہ بات سنی ہے؟ اس نے کہا کہ میں پچھلے 70 سال سے یہ آواز سن رہا ہوں. اس نے کہا کہ پھر تو آتا کیوں ہے؟ تو جواب میں اس نے کہا کہ اور میں جاؤں کہاں؟ میرا اللہ تو ایک ہی ہے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا مالک ہے، مجھے تو اسی کی بارگاہ میں آنا ہے. دوسرا کوئی ہوتا تو میں اس کے پاس چلا جاتا، میرا تو وہ ایک ہی ہے. میرا کام اس کی بارگاہ میں استدعائیں پیش کرنا. اور وہ ہے بھی کس قدر رحیم ہے. رحیم ہے. آپ دیکھیں نا بنی اسرائیل کا جو واقعہ، جو آقا دو جہاں سرکار دو علیہ وسلم حدیث میں جو بیان ہوا ہے آقا، وہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، وقت کم ہے، کہ اگر آپ اس کی جانب بڑھیں تو وہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ تو اتنا فاصلہ طے کر لے تاکہ وہ کتنا. واقعہ مکمل کر لوں. ایک شعر یاد آ رہا ہے بنی اسرائیل کا ہی. یہ واقعہ پھر رہ جائے گا درمیان میں کہ وہ شخص اس میں کہ میری یہ اور جگہ کیا ہے، میرا اور ٹھکانہ کیا ہے، میرا رب وہی ہے، میں نے تو اسی کو صدا دی تھی. مجھے یاد آ گیا جی، وہ اس میں جی پلیز آپ مکمل کیجیے. وہ اس نے یہ جب بات کی اس سے تو اس کو ندا آئی کہ جا تیرا آج کا بھی اور پچھلے 70 سالوں کا بھی تیری لبیک قبول. وہ تو اتنا غفور. میں نے شعر کہا جی، ایک دوست نے کہا بھی کہ اس پہ گمان لگا دیں. میں نے کہا نہیں یار، یہ گمان والی گیم نہیں ہے، یہ یقین والی معاملہ ہے. مجھے یقین ہے، مجھے آپ والی بات بڑی ہوتی ہے، مجھے یقین ہے وہ تھام لے گا، بھرم رکھے گا. مجھے یقین ہے وہ تھام لے گا، بھرم رکھے گا. یہ مان ہے تو دیے جلائے ہیں آندھیوں میں. واہ واہ، بالکل. تو آپ پر وہ جو ہے نا وہ
فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی. مگر بات یہ ہے کہ وہ آپ وہ کیفیت، وہ حمیت، وہ استقامت، وہ جرت، وہ ریاضت، وہ فضائے بدر تو پیدا کریں. فضائے بدر یعنی کہ پورا جو پروسیس ہے اس کو پیدا تو کریں آپ. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ وہ مجھے شعر یاد آ رہا تھا کیونکہ وہ ممکن نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس جانب چلے تو وہ ایک شعر تھا کہ اگر بخشے تو زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا. اگر بخشے، وہ 70 سال کی بات ہو رہی تھی نا کہ لا لبیک لک ولا سعدی کی آواز آتی رہی، تو وہاں شاعر نے کہا کہ اگر بخشے تو زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. ہمارا کام تو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا اور جستجو کرنا. تو یقیناً نبی کریم آپ جو حدیث سنائی، اور وہ ہے کہ 100 بندے اس نے قتل کیے، پھر اس نے کہا کہ حلی من توبت، میری توبہ قبول ہو سکتی. راہب کے پاس گیا تو اس نے کہا لندن میں، اس نے کہا کہ نہیں، اس کو بھی قتل کر دیا. پھر کہا حلی من توبہ، تو دل علی رجل عالم، ایک عالم نے کہا کہ اس راستے کو چھوڑ دو، اس جگہ کو چھوڑ دو، فلاں علاقے میں جاؤ. تو حدیث پاک میں آتا ہے فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَىٰ هَادِيًا تَقَرَّبِي وَإِلَىٰ هَادِيًا تَبَعَدِي. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ پیمائش کرو، اگر نیک لوگوں کی بستی قریب ہے اسے جنتی سمجھو، جنت میں لے جاؤ. بس آپ نے بڑی عمدہ گفتگو کر دی، بہت ہی اچھا ہمارا ساتھ رہا تمام ٹیم کا. اور میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ تک جو ٹرانسمیشن پہنچتی ہے بلا مبالغہ اس میں یعنی کہ 30 40 50 کے قریب لوگ جو ہیں اس میں انوالو ہوتے ہیں. اس وقت بھی یہ اسٹوڈیوز جو ہے یہ بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ خوبصورت چہروں سے جو بری طریقے یعنی کہ بے چینی کے ساتھ، بری طریقے سے نہیں، بے چینی کے ساتھ افطاری کا انتظار کر رہا ہے. اور لیکن یہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں بہت فیسیلیٹیٹ کیا، یعنی کہ بھاگ بھاگ کے ہر کام کرتے رہے جو بہت سارے دوست تھے تاکہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ اچھی جا سکے. تو آپ ہمارے چہرے ضرور دیکھتے رہے مگر اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہے، اس کی پشت پر جو لوگ ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ان سب کا فردن نام لینا اگر میں لینے لگوں گا تو افطار کا وقت ہو جائے گا. تو یعنی کہ ان سب کا اس دل میں بہت ہی احترام ہے. عمر صاحب جو ہمارے پروڈیوسر ہیں، ان کی انرجی اور ان کی جو کمٹمنٹ تھی اس کا میں بہت مشکور ہوں. جو ٹیم تھی، رؤوف ہمارے جو ریسرچر تھے اور دیگر ہمارے دوست تھے، اشفاق جو ہمارے کوآرڈینیٹر تھے، جی ہاں وہ تھے. پھر اس کے بعد نصر اللہ ملک صاحب ہیں، وٹو صاحب ہیں، تمام اب آپ کا بہت بہت شکریہ. ان میں سے چونکہ بیشتر ہمارے دوست ہیں تو اب سمجھ بھی نہیں آتی کہ بھی دوستوں کو شکریہ ادا کیا جائے کہ نہ کیا جائے. رضوان جلال بہت ہی میرے پرانے ہمارے سب کے ساتھ ہیں، میں 20-25 برس ہو گئے ان سب کے ساتھ کام کرتے ہوئے، رضوان جلال صاحب کے ساتھ بھی. اور آخر میں چودھری عبد الرحمان صاحب کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ اس نیٹ ورک کے اونر بھی ہیں. اس لیے نہیں کہ بھئی وہ اونر ہیں اور وہ چونکہ ایک سرمایہ دار ہیں، مگر وہ چونکہ ایک مختلف نوعیت کے سرمایہ دار ہیں. ان کے پیش نظر بڑا واضح اور چونکہ پورا یہ جو پورا ادارہ، پوری جو ٹریڈ ہے اس سے آگاہ ہے کہ ان کے پیش نظر جو ہے وہ صرف اس سے پیسہ کمانا جو ہے وہ پرائرٹی نہیں تھی، بلکہ پرائرٹی ہوتا ہی نہیں ہے. اوور آل آپ نیو کی پروگرامنگ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو ایک شائستگی نظر آتی ہے جو آپ کی مذہبی معاشرتی ویلیوز ہیں اس کے ساتھ ایک لگا کھاتا ہوا چینل جو ہے پروگرامنگ جو ہے آپ کو نظر آتی ہے. تو وہ لازمی بات ہے کہ چودھری عبد الرحمان صاحب کی جو پالیسی میکنگ ہے اور ان کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس قسم کی سپورٹ کے لیے سرمایہ دار کو بہت کچھ جیب سے ڈالنا پڑتا ہے اور وہ ڈالتے ہیں. مگر یہ ہے کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کریں اور باقی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی آپ کو کسی سطح سے گرنے کی ضرورت نہیں. وہ سرمایہ دار کے ساتھ ساتھ ایک معلم بھی ہیں، ایک ٹیچر بھی ہیں، بالکل درست. تو ان کی پرسنالٹی کا جو یہ ایسپیکٹ ہے وہ چینل میں بھی نظر آتا ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی جو ہے وہ کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے. بالکل درست کہہ رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت یعنی کہ خوشیاں عطا فرمائے. بنیادی بات یہی ہے کہ ہم سب کوشش کرتے ہیں، گفتگو کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بس اپنے جسے کہتے ہیں گریبانوں میں جھانک کر دیکھنے والی بات ہے. اور اگر بات یہ ہے کہ ہم صرف گفتگو کرتے رہے یا سنتے رہے لیکن ہم پہ اثر نہیں ہوا تو میں سمجھوں گا کہ بڑی ہمارے لیے یعنی کہ افسوس کا مقام ہوگا. تو بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر لمحہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. دیکھیے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے وہ تباہ ہو گیا. یہ حدیث کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے، تو بس ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے آقائے دو جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا ہم سب دعویٰ کرتے ہیں اور یقیناً ہم سب کے دلوں میں یہ عشق موجن ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ بھائی ہمیں اس سیرت کو پڑھنا چاہیے، اس سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، حد الوسع عمل کرنے کی کوشش چاہیے. اور خدا کی قسم آپ اس پر عمل کر کے دیکھیے، آپ کا دین،
آپ کی دنیا آپ کی آخرت دنیا بھی اس قدر خوبصورت ہو جائے گی کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ سیرت کیا ہے؟ محبت کا ایک پیغام ہے. جب آپ محبت کریں گے, جب آپ غیبت سے درگزر کریں گے, بغض سے درگزر کریں گے, کینہ سے درگزر کریں گے, جب آپ جھوٹ سے درگزر کریں گے, منافقت سے درگزر کریں گے, تو معاشرے میں آپ کا مقام خود بخود بلند ہوتا جائے گا. عزتیں جو ہیں وہ خود بخود آپ کے پاس آتی چلی جائیں گی. بس مجھے یہی کہنا ہے, اور عائشہ میں چاہوں گا کہ آپ کو آپ کے ساتھ بہت اچھا سفر رہا, آپ بہت ہی شاندار کولیگ ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی اور تمام ناظرین کو بھی. اور رفیق ضیاء صاحب, اب آپ کے کلام پہ ہم ختم کریں گے. ہماری طرف سے عید کا تحفہ یہی ہے, جاتے جاتے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں دعا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اس کی سوچوں سے کہیں بڑھ کے خدا دیتا ہے. اس کی سوچوں سے کہیں بڑھ کے خدا دیتا ہے. جو بے دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے. جو بے دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے. جس کی توقیر بڑھانا اگر خدا چاہے, جس کی توقیر بڑھانا اگر خدا چاہے, اس کو نوکر در زہرا کا بنا دیتا ہے. اس کو نوکر در زہرا کا بنا دیتا ہے. جیے حسنین کی جوڑی ہزاروں سال جیے, صدقہ حسنین کا رب مجھ کو زیادہ دیتا ہے. صدقہ حسنین کا رب مجھ کو زیادہ دیتا ہے.